السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ محترم اساتذہ اکرام، صدر مجلس، بزرگوں اور دوستوں اور قوم کے نونہال بچوں، مجھے جو مختصر سا وقت ملا ہے، انشاءاللہ میں اس مختصر سے وقت میں اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ سب حضرات میری باتوں کو ذرا غور سے سنیں، اس لیے کہ جب تک غور سے سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے نہیں۔ بعض باتوں کو سنیں گے، بعض باتوں کو نہیں سن پائیں گے، تو اسی صورت میں مکمل بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ جو بھی میری جس کے پاس تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے وہ میری بات کو ذرا غور سے سنیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ایک بہت ہی بڑی نعمت جو انسانوں کو عطا کی وہ علم کی نعمت ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس پر اگر انسان شکریہ ادا کرنا چاہے اللہ رب العالمین کا تو کما حقہ شکریہ ہرگز ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی انسانوں کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو علم عطا کیا، جس کی بنیاد پر وہ دوسرے مخلوقات سے، انسان کے علاوہ جتنے بھی دوسرے مخلوقات ہیں، ہر ایک مخلوقات سے وہ الگ اور ممتاز ہوتا ہے۔ آپ نے علم کے متعلق بہت بار مختلف انداز میں تقریریں سنی ہوں۔ شروع کرتے ہیں کہ علم کی فضیلت کو یا تو علم کی اہمیت و ضرورت کو ہم واقعات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی، سب سے پہلے نہ آسمان تھا اس وقت، نہ زمین تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ فرشتے تھے، نہ کچھ اور۔ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا وہ تھا قلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب، کہ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا وہ تھا قلم۔ پھر اللہ رب العالمین نے قلم سے کہا کہ لکھو۔ قلم نے کہا وماذا اکتب، کہ میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، کہ قیامت تک تم پوری تقدیر کو لکھ ڈالو۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی، اس حدیث سے آپ ذرا سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا، یا تو جب تقدیروں کو لکھنے کا ارادہ کیا، تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین قلم کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کو بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، قلم نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی اہمیت کو تم سمجھو، اور آگے چل کر کے تم اس کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانا، اس کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا۔ تو اس حدیث سے ہمیں علم کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد ذرا آئیے، اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھی، پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں جو زمین کے اندر میں قیادت کریں گے، لوگوں کی رہنمائی کریں گے، لوگوں کو راستہ دکھائیں گے۔ اب ذرا سوچیں کہ لوگوں کو راستہ کون دکھائے گا؟ اگر وہ خود راستہ دکھا ہوا نہ ہو، اگر اسے خود معلوم نہ ہو تو وہ دوسروں کو راستہ ہرگز نہیں دکھا سکتا ہے۔ اسی چیز کی وضاحت اللہ رب آگے کی جو آیات ہے ان آیات میں اللہ رب العالمین کی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک ترجمہ یا تو واقعہ کے خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب یہ چیز اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہی، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ کو آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، پھر آپ آدم کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت کہا تھا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں تو جو تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے آدم کو علم عطا کیا اور فرشتوں کو کہا کہ بتاؤ تو فلاں چیز کے بارے میں تم بتاؤ تو۔ فرشتوں کو تو علم نہیں تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ نے جو ہمیں سکھایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آدم کو کہا کہ آدم تم بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کو علم تھا، آدم علیہ السلام نے بتا دیا، اور اس خوشی میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور اسی وقت ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور وہ ابلیس فرشتوں کے سب سے الگ ہو کر کے وہ مردود قرار پایا۔ اللہ رب العالمین کی درگاہ سے اس کو بھگا دیا گیا۔ اس واقعہ سے آپ نے کیا سمجھا؟ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا لوگ اس کے سامنے آ کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جس کے پاس علم ہوگا لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس کے پاس علم ہوگا لوگ اس کے پاس کھینچے چلے آتے ہیں، جس کے پاس علم ہوگا لوگ ہر اعتبار سے اس کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ یہ دوسرا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد یہ دنیا بھی آباد ہو گئی۔ دنیا آباد ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے مختلف طرح کے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے جن انبیاء اور رسولوں کو بھیجا تھا ان میں سے ایک اللہ رب العالمین کا رسول تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نام بہت ہی مشہور ہے، ان کے واقعہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ میں ان کے واقعہ میں سے اس چیز کو بیان کرنا چاہوں گا جس میں علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جو ایک ملک پر حکومت کرتی تھی۔ اس عورت کی بادشاہت ایک پورے ملک پر تھی، اس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے۔ وہ جو بلقیس تھی وہ ایک جو رانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام اس کے پاس پہنچتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ رب العالمین کی توحید کو مان لو۔ جب ان کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے انہوں نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ہدیہ بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس ہدیہ کا جواب کیا آتا ہے۔ چنانچہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیہ بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے ہدیے کو واپس کر دیا اور کہا کہ ہم دنیا کے واسطے تمہیں دعوت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ کو ایک مانو، تم ان چاند اور سورج کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ ان سب واقعات کے بیچ میں ایک ایسا موڑ بھی آیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ وہ کون ہے، وہ کون شخص ہے جو بلقیس کا عرش، جو اس کا تخت، جو اس کا سنگھاسن ہے، اس کے سنگھاسن کو میرے پاس لے آئے۔ ان میں سے ایک جن نے کہا، جن کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، جنوں میں سے بعض جن ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ لوگ بہت تیز رفتار سے سفر بھی کر سکتے ہیں، پلک جھپکتے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک طاقتور جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان، میں اس کے تخت کو اتنے وقت میں آپ کے پاس لے کے چلا آؤں گا کہ آپ اس جگہ سے، آپ جو ابھی کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کرسی سے اٹھنے سے پہلے ہی میں اس کے تخت کو آپ کے قدم کے نیچے لا کر کے رکھ دوں گا۔ پھر انہی میں سے ایک ایسا شخص بھی کھڑا ہوا جس کے پاس علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں اس کے تخت کو آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دوں گا۔ پھر کیا تھا؟ وہ شخص گیا اور بلقیس کے عرش کو لے کے چلا آیا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ وہ ایک جن جو اتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ طاقتور وہ شخص ہوا جس کے پاس علم تھا۔ اس سے بھی علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ہر ایک انبیاء کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ ہر ایک انبیاء نے صرف یہی چیز بتایا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، تم سب کے سب صرف اسی کی عبادت کرو۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی نے یہی دعوت دی کہ تم اللہ کو ایک مانو، اسی کی عبادت کرو. اور اسی وجہ سے جنگیں بھی ہوئی، اسی وجہ سے دشمنیاں بھی ہوئی، اور اسی وجہ سے دوستیاں بھی ہوئیں. جب اس توحید پر اللہ رب العالمین نے گواہی کے لیے کسی کو بنایا تو معلوم ہے کس کو بنایا؟ ایک تو اللہ رب العالمین نے خود اپنی ذات کو بنایا، دوسرے فرشتوں کو بنایا، اور تیسرے اہل علم کو بنایا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ رب العالمین اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، اور وہ اہل علم جو انصاف پسند ہیں وہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو اتنی بڑی گواہی توحید کی گواہی، اس گواہی کے لیے اللہ رب العالمین نے خود اپنی ذات کو اختیار کیا، فرشتوں کو اختیار کیا، اور اہل علم کو اختیار کیا. آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اہل علم کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کا وقت آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جانے لگا، اس وقت معلوم ہے سب سے پہلی آیت کون سے نازل ہوئی؟ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرا. اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھ، اے محمد پڑھ. اب ذرا غور کریں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب آپ کو رسول بنایا گیا، اس وقت پوری دنیا کی حالت مکمل طور پر بگڑی ہوئی تھی، ہر اعتبار سے برائیاں پھیلی ہوئی تھیں. اللہ رب العالمین نے ان تمام برائیوں میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں نبی کو حکم نہیں دیا کہ تم فلاں چیز کو ختم کرو، تم لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو، ان برائیوں سے بچو. ان میں سے کسی بھی چیز کا حکم نہیں دیا. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا وہ تھا اقرا، کہ اے محمد پڑھ. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جو شخص پڑھے گا، جو شخص سمجھے گا، اس کے اندر سے برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اس کو پھر بعد میں نصیحت کرنے کی، وعظ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی تھی وہ تھا اقرا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ. تو ان واقعات سے آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں علم کی کتنی زیادہ، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں، رسولوں کی تاریخ میں بھی اس کی کتنی زیادہ اہمیت رہی ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. بہت سارے نبیوں نے اللہ رب العالمین سے بہت ساری چیزیں مانگی. بعض نبی نے اللہ رب العالمین سے مال و دولت مانگی، بعض نبیوں نے اللہ رب العالمین سے اولاد مانگی، بعض نبیوں نے اللہ رب العالمین سے بیماریوں سے شفایاں بھی مانگی. یعنی مختلف نبیوں نے اللہ رب العالمین سے مختلف طرح کی دعائیں کی. لیکن اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی وہ دعا تھی قل رب زدنی علما، کہ اے محمد آپ کہا کریں کہ میرے علم میں اضافہ کر. اب ذرا غور کریں کہ جب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی تو کون سی دعا سکھائی؟ رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کریں، میرے علم کو بڑھائیں. تو اب ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین نبی کو علم کے بارے میں دعا سکھا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. تو یہ تھی علم کی اہمیت و ضرورت واقعات کی روشنی میں. اب ذرا آئیں اس کی فضیلت کی طرف. علم کی تو ڈھیر ساری فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص کسی راستے میں چلتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ علم حاصل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اس راستے میں چلنے کی وجہ سے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. علم کی راستے میں چلنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. پھر اس شخص کے لیے جنت میں جانا نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آسانی ہے، یہ آسانی کیوں ہے؟ ایک شخص جس کے پاس علم نہیں ہے اور ایک شخص جس کے پاس علم ہے، تو اہل علم کے لیے جنت میں جانا آسان کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ رب کو جانتے ہیں. جو اہل علم ہوتے ہیں وہ جنت کے راستوں کو جانتے ہیں. جنت جانے والے کتنے راستے ہیں، ان میں سے ڈھیر سارے راستوں کو اہل علم جانتے ہیں جو کہ بغیر اہل علم والے نہیں جانتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ جو لوگ علم والے نہیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کو کتنا جانتے ہیں. صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا. اس کے علاوہ موٹی موٹی سب چیزیں جانتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین کن اعمال سے خوش ہوتا ہے،
اللہ رب العالمین کس طرح کے بندوں کو پسند کرتا ہے، یہ سب جانکاریاں اہل علم کو ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اہل علم ہوتے ہیں، وہ علماء کرام ہی ہیں جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں سب سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم فلاں گناہ کریں گے تو اس کی سزا کیا ہے، اگر ہم فلاں کام چھوڑ دیں گے، فلاں ثواب والا کام چھوڑ دیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں کیا سزائیں دے گا۔ تو ان چیزوں کے بارے میں اہل علم کو معلوم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں انہیں ان سب چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور جب پرواہ نہیں ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کو کر گزرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کا ڈر ان کے دلوں میں اتنا زیادہ نہیں ہو پاتا ہے جتنا ایک اہل علم کے اندر ہوتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جو اہل علم کی جو فضیلت ہے اس کی فضیلت کو اگر میں بتانے چلوں تو صرف ایک اور چیز کو میں بتاؤں گا، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اہل علم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ ایک ایسا انسان جو خود نیک عمل کر رہا ہے اس کو صرف اپنے نیک عمل کرنے ہی کا بدلہ ملے گا، لیکن اگر کوئی انسان دوسروں کو نیکی کی تعلیم دے رہا ہے، دوسروں کو نیکی کا کام سکھا رہا ہے، تو پھر قیامت تک جب تک وہ انسان نیکی کا کام کرے گا اس کا بدلہ اس سکھانے والے کو ملے گا۔ اس لیے آپ جتنے بھی گارجین حضرات ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا اپنے بھائیوں کو پڑھا رہے ہیں یا تو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ ذرا اس فضیلت کو سمجھیں کہ آپ نے آج اس کو تھوڑی سی بھی تعلیم دے دی، انہوں نے کچھ بھی سیکھ لیا، اب مرتے دم تک وہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اور آپ نے چونکہ اس کو سکھایا ہے تو آپ کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اسی طرح سے یہاں پر آپ کو اس معلم کی بھی فضیلت سمجھ میں آ جانی چاہیے، جو معلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سورۃ الفاتحہ سکھاتا ہے، جو معلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو الف با تا سا سکھاتا ہے، اس لیے کہ پوری عمر جب تک یہ بچے نماز پڑھیں گے، جب تک قرآن کی تلاوت کریں گے، جب تک یہ لوگ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، تب تک اس عالم کو اس کا ثواب ملے گا جس عالم نے اس کو سورۃ الفاتحہ سکھایا ہے، جس عالم نے اس کو الف با تا سکھایا ہے، اس عالم کو اس کی پوری زندگی بھر کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین ثواب دینے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتا ہے، کسی کے ثواب میں کوئی بھی کمی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، آپ اس اہل علم کی فضیلت کو سمجھیں۔ آپ نے اگر اس مرحلے سے آپ اگر گزر چکے ہیں کہ آپ علم حاصل نہیں کر سکے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ضرور علم حاصل کرنے کا موقع دیں تاکہ آپ بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ اب آئیے میں دو چیزوں کے بارے میں آپ کو خاص طور پر بتاؤں گا، ایک چیز گارجین کے تعلق سے اور ایک چیز وہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، جو لوگ طلبہ علم ہیں یا تو جو لوگ اس میدان میں فارغ ہو چکے ہیں ان کے تعلق سے۔ سب سے پہلی چیز گارجین کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ تعلیم کی راہ میں صبر نہایت ہی اہم چیز ہے، یہ صبر بہت ہی اہم چیز ہے تعلیم کی راہ میں۔